नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा, हिफाजत मीडिया मालेगांव, डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और उनके मुंतज़मीन की जानिब से मैं मजलिस अपना कदीम मदरसा इस्लामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके जो मेंबरान हैं, अरकान हैं, उनका हम हिफाजत मीडिया में इस्तकबाल करते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि आप लोगों को पेपर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए मालूम हुआ कि मजलिस अमनाए कदीम मदरसा इस्लामिया का ये 14 अज़ीमुश्शान मुसाबका बारह अम व सूरह अज़ान व सूरह यासीन व अज़ान का कल 18 सितंबर को प्रोग्राम है। हिफाजत मीडिया मालेगांव मजलिस अपना कदीम आप लोगों का इस्तकबाल करती है, खैर मकदम करती है। सदर मजलिस अपना कदीम मदरसा इस्लामिया हज़रत मौलाना सुफियान अहमद जमाली साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हज़रत मदरसा इस्लामिया अपना कदीम का क़याम कब अमल में आया और इसके मजलिस अपना कदीम के ज़िम्मेदारान कौन कौन से हैं और इसके क़याम करने की आपकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल पे, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मजलिस अपनाए कदीम मदरसा इस्लामिया का हमारे चंद साथी इकट्ठा हो करके अपनाए कदीम, जिसमें उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा हज़रात, मजलिस नाम दे करके मजलिस अपनाए कदीम मदरसा इस्लामिया इस तरीके से एक कमेटी, एक तंज़ीम बना करके शहर के अंदर फ़लाही, दीनी, तिब्बी, मिली, सकाफ़ती प्रोग्राम यके बाद दीगरे हम लोग देते आए हैं, जिसमें बहुत सारे मेंबरान में जो फ़आल हैं, जिसमें कारी अखलाक अहमद जमाली, मौलाना जमाल नासिर अयूबी, हाफिज़ मुख्तार अहमद जमाली, हाफिज़ आसिफ़ हुसैन, मौलाना इस्माइल जमाली, इस तरीके से 40 से 50 मेंबरान की एक कमेटी बना करके मुझे सदर मुंतखब किया गया। फिर धीरे चलते चलते मौलाना अबू उसामा यूसुफ़ी साहब जो मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं, मजलिस अपनाए कदीम के शुरू से हमारे सरपरस्ती निभा रहे हैं। इसी के साथ हाफिज़ तुफ़ैल अहमद मोहम्मदी, ये भी मजलिस अपनाए कदीम के दूसरे सरपरस्त हैं। मौलाना कलीम अहमद जमाली, ये भी हमारे मजलिस अपनाए कदीम की ये तीनों हज़रात की सरपरस्ती में हमारा मजलिस के ये जो काफ़िला चल रहा है। और शुरू अव्वल दिन से हमारे हाफिज़ आसिफ़ हुसैन ये नायब सदर के ओहदे पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेंबरान, जिसमें 40 के करीब मेंबरान हैं, किसी भी प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को आवाज़ दो, अपना जान अपना माल लगा करके किसी भी प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं। उस्ताद मदरसा इस्लामिया, सरपरस्त मजलिस अपना कदीम मदरसा इस्लामिया हज़रत मौलाना कलीम अहमद जमाली साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि मुसाबक़ा कुरान व मुसाबक़ा अज़ान करने का मकसद आपका क्या है और ये कितने साल से जारी व सारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुकुमुल्लाहु यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। मोहतरम हाज़रीन, मजलिस अपना कदीम का मकसद ये था कि आने वाली नस्लें के अंदर दीन की बेदारी और ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी कैसे पैदा हो, ये मजलिस अपना कदीम का मकसद रहा। और ये प्रोग्राम, ये मुसाबका कुछ आज पहला नहीं है, ये चौथा मुसाबका है जो जमूर हाई स्कूल में मुनक़िद हो रहा है।
اور اس پروگرام کے مقصد میں یہی ہے کہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ کسی وجہ سے اور کسی بھی درجے میں وہ دین کی تعلیم سے اور دین کی اعلیٰ تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ محترم حاضرین، بہت دکھ کی بات یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ یہ شہر مالیگاؤں مسجدوں اور مدرسوں کا اور میناروں کا شہر ہے۔ ہر گلی میں ایک عالم حافظ کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دین سے دوری اور تعلیم سے دوری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے مجلس امناء قدیم ہر سال یہ پروگرام منعقد کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ مدرسے کے طلبہ کے علاوہ جو اسکول اور کالج کے طلبہ ہیں جو کسی بھی پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اور نمایاں کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں، تو مجلس ابنائے قدیم بھی ان کی حوصلہ کرتی ہے، حوصلے کو بڑھاتی ہے۔ یہی مجلس ابنائے قدیم کا مقصد ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارے اور بھی عزائم ہیں جو ہمارے قریب کے دیہاتوں میں جو ہمارے مسلمان بھائی اور ان کی اولادیں جو قرآن سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ان کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے ہم لوگوں کا یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ ہے، تاکہ دیہات کے بچے وہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوں اور قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت ان کی زندگی میں آئے۔ یہی مجلس کا مقصد ہے۔ تو سرپرست مجلس ابنائے قدیم حافظ و قاری طفیل احمد جمالی محمدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجلس ابنائے قدیم حفاظت میڈیا ڈائریکٹر محمد عارف نوری صاحب ان تمام منتظمین کے جانب سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور قاری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے جو سننے والے ہیں، آپ ہمارے شہر کے جو بچے ہیں، طالب علم ہیں، جو مدارس کے بھی ہیں، اسکول کے اور کالجز کے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبق پڑھ پھر شجاعت کا، صداقت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران، سرپرست اور حفاظت گروپ کے میڈیا سینٹر کے تمام حضرات اور علماء کرام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ افراد کو پیدا کیا، اور کوئی نہ کوئی جماعت اور تنظیمیں ہر زمانے میں کھڑی ہوتی رہی ہیں۔ وقت اور حالات کے حساب سے ہر دور میں لوگوں نے دین کی خدمات کی ہے، چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، کہ ہم نے آپ کو بہترین معلم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کر ہر طرح کے حلقے کی تعلیم، اصلاح کی تعلیم، تبلیغ اور اسی طرح ذکر و سلوک اور خانقاہی نظام تمام چیزوں کو بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، چاہے وہ حسان بن ثابت ہو، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان غنی ہر ایک کو خطاب دیا اور ان کی سراہنا کی۔ یقیناً مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ بھی اسی سنت کو ادا کر رہی ہے کہ مسابقات کے ذریعے لوگوں کی پذیرائی کیسی ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس سے عوام میں بیداری ہو، ان کے اخلاق کیسے بنے، ان کے اندر تعلیمی بیداری کیسے آئے، لوگوں کے اندر اس کی فکر کیسے پیدا ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی تک، اور مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی تک، اور مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر مولانا جمال الدین لبیب انوری تک، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بندہ، جیسا کہ مجلس کے صدر مولانا سفیان احمد جمالی صاحب نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس طرح مجلسیں بنتی گئی اور تنظیمیں بنتی گئی، بہت سی تنظیمیں بنی، مجلس مشاورت بنی، دیگر تنظیمیں بنی، لیکن مجلس ابنائے قدیم اسلامیہ جو 2014 میں قائم ہوئی اور بہت کم مدت میں، بہت قلیل مدت کے اندر اپنی ایک شناخت بنائی، اور یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ان کے اخلاص اور للہیت کی علامت ہے۔ یہ ناموری اور اس میں نہیں پڑتی، بلکہ کام کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ اس لیے 2014 سے لے کر جو ہے 2022 تک مجلس نے بے شمار کام کیے، اور اس کے پیغام کو یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ وہ قوم جو تعلیم سے دور ہے، جس کے لیے قرآن کے اندر پیغام دیا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور آج وہی قوم تعلیم کے آگے پیچھے ہے۔ آج ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعلیم حاصل کرو، اور علم کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو چین جاؤ۔ اس لیے مجلس ابنائے قدیم اس تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کریا گاؤں دیہاتوں میں بھی جانا پڑے گا، تو انشاءاللہ مجلس کے افراد اس کام کو انجام دیں گے۔ مجلس کے کام میں اتنی للہیت ہے کہ اس کام کو جہاں مجلس نے اپنے ادارے سے مدرسہ اسلامیہ سے شروع کیا، اور اس کے بعد شہری سطح پر ہر ایک کا استقبال کیا، اسی طرح ابھی جو ہے مسجد کے جو ہے 40 جو ہے مدرسے کے مسابقے میں شریک ہو رہے ہیں، مسابقہ اذان کے اور مسابقہ حفظ پارہ ام اور سورہ یاسین کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ انعامات 10 انعامات دیے جاتے ہیں، اذان کے اندر 10 انعامات، اور مسابقہ حفظ قرآن کے اندر 10 انعام، اور انعام پرکشش ہوتے ہیں۔ ایک انوکھا اور منفرد پروگرام ہوگا جس میں مجلس ابنائے قدیم نے وہ قدم اٹھایا ہے کہ جو مدرسہ اسلامیہ سے فارغ ہوئے اور جو 30 سال سے جو ہے اپنے مقام پر، چاہے وہ بمبئی ہو، اورنگ آباد ہو، اسی طرح ناسک ہو، منماڑ ہو، دیگر جہاں پر بھی مجلس کے افراد 30 سال سے کہیں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کہیں تفسیر قرآن کے، کوئی مدرسے کا محتمم ہے، اس طرح وہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح وہ 10 افراد کو مجلس نے بیرونی ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کر، اور اسی کے ساتھ مجلس کی جو کتاب ہے، جو اب تک کے پروگرام ہوئے ہیں ان کے کتابچہ بنایا گیا ہے، ایک مجلہ تیار کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کتاب کو اجرا بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے ہمارے الحاج ضیاء حکیم صاحب کے دست مبارک سے ہوگا۔ حفاظت گروپ اس بات کو سنے گے کس طرح قرآن کی حفاظت کریں، کہ جو پیغام ہے کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ اس پیغام کے ساتھ میں عوام الناس کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ آج نشہ، آج چھوٹا بچہ معمولی نشہ کر رہا ہے، اس کی بھی فکر کریں۔ جہاں ہم تعلیم بیداری کریں، مجلس نے سب سے پہلے
उस आवाज़ को लब्बैक का। इससे अव्वल जब मजलिस अपना नशा मुक्त का हुआ था, उस वक्त भी मजलिस के अफराद ने, मौलाना सुफियान जमाली और मैं, तमाम जो है मंसूरा तक के प्रोग्राम में लब्बैक का। अभी मौलाना उमरान साहब मजलिस ने हमेशा लब्बैक कहा है, और जो भी प्रोग्राम मौलाना उमरान साहब का होगा नशे के तरफ, उस वक्त भी हम साना बसाना होंगे। कुछ लोगों ने कल के प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों ने बीड़ी का, सिगरेट का बाइकाट किया, लेकिन इसकी मेहनत मुस्तकिल होना चाहिए। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो, मुनकरात से, बुराइयों से लोगों को रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी मकसद के तहत मजलिस अपना कदीम अवाम को पैगाम देती है कि अपने बच्चों की देखभाल करें। वो कहाँ जाते हैं, अपनी बच्चियाँ कहाँ जाती हैं, किस तरफ जाती हैं, कहाँ से आए वक्त पर आती है कि नहीं, उनका भी ध्यान रखें। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा मुझे भी और आप तमाम लोगों को भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दरूद पाक की तकरीब होती है। कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है। खुदा हम मजलिस अपनाए कदीम की तरफ से हिफाजत मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको दावत दी जाएगी आप ज़रूर शिरकत फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हिफाजत मीडिया मालेगांव को सब्सक्राइब करें। तालीम याफ्ता तबके में, तलबा और तालबात में इसे शेयर करें, और जी हाँ, इसका बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।